السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آج کاؤنسلنگ روم میں کچھ کویشچنز ہیں جو ہمیں ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے ریسیو ہوئے ہیں اسٹوڈنٹس کی طرف سے. میں کچھ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گی. جی ویلکم. سر پہلا کویشچن جو ہمارے پاس ہے از اے اسٹوڈنٹ ہو سیڈ شی از ڈن FSc پری میڈیکل اینڈ وانٹس ٹو گو فار سافٹ ویئر انجینئرنگ. کین شی گو فار دیٹ؟ جی آپ نے اگر پری میڈیکل کیا ہے تو پہلے یہ زیادہ مشکل کام تھا کہ اس صورت میں کہ آپ کو ایڈ میتھ کرنا پڑتا تھا، یعنی ایڈیشنل میتھ آپ کو دینے کے بعد آپ جا سکتے تھے. لیکن ابھی یہ ہے کہ اس کے بغیر بھی آپ جا سکتے ہیں، لیکن اگین بات وہی ہوگی کہ آپ کو وہاں جا کر بھی آپ کو شروع میں فاؤنڈیشن کورسز اور کچھ چیزیں وہ پڑھنی پڑیں گی اور اس کے بعد پھر آپ آگے اس کو کنٹینیو کریں گے. لیکن بنیادی تو بات اتنی ہے کہ اگر آپ نے پری میڈیکل کیا ہے اور آپ کا ایپٹیٹیوڈ اگر کمپیوٹر سائنس کا ہے یا آپ اس کے سافٹ ویئر انجینئرنگ کے بارے میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر. The next question we have is student asked that please inform about telecommunication system and satellite system. اچھا یہاں پہ بیسیکلی ایک مدر ہے اور ایک اس کی برانچ ہے، یہ والی بات ہے. ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم جب ہم کہتے ہیں تو ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم اوور آل ہر چیز کو کور کرتا ہے. مثلا اس میں آپ کا ڈیفنس سسٹم بھی آ جائے گا، اس میں آپ کا میڈیا بھی آ جائے گا، اس کی آپ باقی ساری چیزیں اس میں آپ کے یہ موبائل نیٹ ورکس بھی آ جائیں گے اس کے میں، یعنی کمپیوٹر کا IT کا یہ بینکنگ کا سسٹم، یہ یعنی جتنے بھی نیٹ ورکس ہوں گے وہ سب اس کے اندر شامل ہو جائیں گے اور سیٹلائٹ بھی اس کا ایک پارٹ ہوگا. یہ یعنی ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم اوور آل اس طریقے سے آتا ہے. جب ہم سیٹلائٹ کی بات کرتے ہیں پرٹیکولر، تو سیٹلائٹ پرٹیکولر پھر وہ ایک پرٹیکولر چیز ہو جاتی ہے. اس میں پھر آپ کا مطلب GIS ہوتا ہے اور اس کے علاوہ GPS ہوتا ہے، اس میں ڈیفنس ہے، اس میں میڈیا ہے، آپ کے چینلز چلتے ہیں، آپ کی یہ جتنی آپ کی یہ والی ساری کمیونیکیشن ہے یہ ساری اس میں یہ چل رہی ہوتی ہے. تو یہ اس کو اسپیسیفک کر دیتا ہے. جب کسی اسٹوڈنٹ کو اس میں جانا ہوتا ہے اس کے لیے پھر یہاں پہ یہ کویشچن آتا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی اس میں جائے یا وہ ٹیلی کمیونیکیشن میں جائے. دیکھیے اگر تو آپ کا پیور آپ کو پتہ ہے کہ میرا انٹرسٹ سیٹلائٹ میں زیادہ ہے اور میں اس کے اندر زیادہ کمفرٹیبل بھی رہوں گا، تو پھر تو یہ ہے کہ اور آپ کے پاس انسٹیٹیوشن بھی اویلیبل ہے. یعنی یہ بھی بات ہے کہ اچھا انسٹیٹیوشن اویلیبل ہو جس میں وہ ڈگری پڑھائی جا رہی ہو، تو آپ پھر ڈائریکٹلی اس میں چلے جائیں. اس میں ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ کوئی 2-4 کورسز آپ کو ایڈیشنلی اس میں بہتر مل جاتے ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ ڈاؤٹ میں ہیں اور بہت کلیئر نہیں ہے اور پھر آپ سوچتے ہیں کہ کمیونیکیشن میں تو جاؤں لیکن اس میں جاؤں یا اس میں جاؤں، کبھی سوچتے ہیں کہ اچھا بہتر یہ ہے کہ میرے لیے سیٹلائٹ زیادہ اچھا ہے. اس صورت میں پھر یہ ہے کہ آپ کے لیے اچھا یہ ہوگا کہ آپ ٹیلی کام میں جائیں اور ٹیلی کام میں جا کے آپ پھر اس کے اوپر پراپر ورک کریں اور پراپرلی اس کو سیٹ کر کے اس کے مطابق آپ چلیں اور آگے جا کے پھر ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کو سیٹلائٹ میں جانا ہے یا دوسری کسی نیٹ ورک اور کسی دوسرے سسٹم میں اسپیشلائزیشن کرنی ہے. تھینک یو سر. جی. So the next question we have is a student who has done BScs but he says he does not have interest in becoming a developer and he does not have command on coding and programming. Which field in computer to pursue ahead? اوکے. دیکھیں پہلی اور بنیادی بات اس بات کو سمجھ لیں، میں نے پہلے بھی بلکہ 1-2 کویسچنس کے رسپونڈ میں آج سے پہلے بھی بہت اسپیسیفکلی اور بہت ڈیٹیل سے بات کی ہے کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کمپیوٹر سائنس ہے یا سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے یا IT ہے یا کمپیوٹر انجینئرنگ ہے، یہ چاروں فیلڈ جتنے بھی ہیں ان میں خاص طور پر سافٹ ویئر انجینئرنگ ہو یا IT ہو یا کمپیوٹر سائنس ہو، ان تینوں کا جو اسکوپ ہے وہ بہت وائڈ ہے، بہت بڑا ہے، کھلا ہے، بہت ساری اپلیکیشن ہے. آپ آج کل کسی بھی چیز کو پکڑیں، کسی بھی چیز میں آپ کوئی اس کے بارے میں آپ سوچیں تو اس میں آپ کو IT کی اپلیکیشن مل جائے گی. آپ کو سافٹ ویئر انجینئرنگ کا کوئی نہ کوئی کام آپ وہیں پہ تلاش کر لیں گے. تو لہذا اگر ایک اسٹوڈنٹ
جو پروگرامنگ میں زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے یا کوڈنگ اچھی نہیں کر سکتا، اس میں وہ ڈیولپر نہیں بن سکتا، تو وہ ڈیزائنر بن سکتا ہے. اور ڈیزائن میں بھی پھر کئی فیزز ہوتے ہیں. مطلب ایک ڈیزائن وہ ہے کہ جو آپ کو ڈفرینٹ کلرز کے ساتھ آپ کو ایک ڈیزائن نظر آتا ہے، اور ایک ڈیزائن وہ ہے کہ جو آپ مطلب اس کا آرکیٹیکٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں اور پورے سسٹم کو بیک اینڈ سے ڈیزائن کرتے ہیں، جس کے مطابق وہ پروگرامر آگے پھر سسٹم بناتا ہے. آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا، اب یہ چیز دیکھنے کی ہوگی اور آپ کو خود اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ میرا انٹرسٹ اگر کوڈنگ اور پروگرامنگ میں نہیں ہے تو میرا انٹرسٹ کہاں پر ہے. اس میں نیٹ ورکنگ بھی آپ کے پاس ہے، ڈیزائننگ بھی ہے آپ کے پاس ویب کا پورا کام ہے، سائبر سیکیورٹی کا کام ہے، اور بے شمار چیزیں جن کے اندر آپ جا سکتے ہیں. تو لہٰذا اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر بیسک انٹرسٹ ٹھیک ہے اور بیسک کمانڈ آپ کی ٹھیک ہے اور یہ چیزوں میں کوئی اگر ایشو نہیں ہے، تو پھر بیٹا آپ کے پاس بہت سارے آپشن نکلیں گے اور آپ آرام سے اس کو آگے بڑھ سکیں گے.